اس زمانے کے صادق اور غلام صادق کے وجود سے برکت یافتہ تھے۔ ان مجالس کو اس زمانے میں جماعت کے اخباروں نے محفوظ کیا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے امام الزمان کی مجالس سے فیض پایا اور صحبت صادقین کے قرآنی حکم پر عمل پیرا ہوئے۔ ہم اس مجلس میں بیٹھنے والوں اور مختلف قسم کے سوال کرنے والوں اور پھر ان پر حکمت باتوں کو محفوظ کرنے والوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان کے ذریعے سے آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان باتوں کو پڑھ اور سن سکتے ہیں، اور ان کو سن کر پڑھ کر چشم تصور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کی مجلس میں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آج میں نے ایسی ہی مجالس میں سے نماز، دعا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے موقع پر جو آپ نے کے ضمن میں جو آپ نے نصائح فرمائیں، ان میں سے چند ارشادات کو، چند نصائح کو لیا ہے۔ اپنی 1907 کے جلسے کی ایک تقریر میں، جو ایک لمبی تقریر ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں دعا کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ یاد رکھو کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں قرآن مجید کی ابتدا بھی دعا سے ہی کی ہے اور پھر اس کو ختم بھی دعا ہی پر کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان ایسا کمزور ہے کہ خدا کے فضل کے بغیر پاک ہو ہی نہیں سکتا، اور جب تک خدا تعالیٰ سے مدد اور نصرت نہ ملے یہ نیکی میں ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب مردے ہیں مگر جس کو خدا زندہ کرے، اور سب گمراہ ہیں مگر جس کو خدا ہدایت دے، اور سب اندھے ہیں مگر جس کو خدا بینا کرے۔ غرض یہ سچی بات ہے کہ جب تک خدا کا فیض حاصل نہیں ہوتا تب تک دنیا کی محبت کا طوق گلے کا ہار رہتا ہے۔ یہ جو پھندا دنیا کی محبت کا پڑا ہوا ہے یہ گلے میں پڑا رہتا ہے۔ وہی اس سے خلاصی پاتے ہیں جن پر خدا اپنا فضل کرتا ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا فیض بھی دعا سے شروع ہوتا ہے۔ یہ فضل حاصل کرنا ہے، اس کے لیے بھی دعا مانگو۔ پھر نماز میں وساوس کو دور کرنے پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ دعا کیا ہے کہ منہ سے تو اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہے اور دل میں خیال رہا کہ فلاں سودا اس طرح کرنا ہے، فلاں چیز رہ گئی ہے، یہ کام یوں چاہیے تھا، اگر اس طرح ہو جائے تو پھر یوں کریں گے۔ یہ تو صرف عمر کا ضائع کرنا ہے۔ جب تک انسان کتاب اللہ کو مقدم نہیں کرتا اور اسی کے مطابق عمل درآمد نہیں کرتا تب تک اس کی نمازیں محض وقت کا ضائع کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر وہی آپ نے بتایا کہ دعا کرو۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، کسی مسجد میں گئے، وہاں کا جو امام الصلاۃ تھا وہ نماز پڑھاتے ہوئے اپنے کاروبار کے متعلق سوچ رہا تھا کہ میں یہ مال حضرت مسلم نے بیان کیا کہ امرتسر سے خریدوں گا، پھر دہلی لے کے جاؤں گا، وہاں سے اتنا منافع کماؤں گا، پھر اس کو کلکتے لے جاؤں گا، وہاں سے اتنا منافع ہوگا، پھر آگے چلوں گا۔ تو ایک بزرگ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز توڑ دی اور علیحدہ ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ کشفی طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے امام کے دل کی حالت بتا دی
بعد میں مقتدیوں نے شکایت کی، مولوی صاحب یہ نماز آپ کے پیچھے نہیں پڑی، اس نے توڑ دی تھی۔ بڑے غصے میں انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا وجہ ہے، کیوں نماز توڑی تم نے، اتنا گناہ ہے تمہیں یہ وہ۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں کمزور بوڑھا آدمی ہوں، آپ نے سفر شروع کیا امرتسر سے اور کلکتے پہنچ گئے، ابھی آپ نے بخارا تک جانا تھا، میں اتنی دور آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو یہ بھی حال ہوتا ہے نماز پڑھانے والوں کو بھی بعض دفعہ۔ پھر 1906 کی ایک تقریر میں آپ فرماتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے جس میں پورا درد اور سوزش ہو، اسی لیے اس کا نام صلاۃ ہے، کیونکہ سوزش اور فرقت اور درد سے طلب کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بد ارادوں اور برے جذبات کو اندر سے دور کرے اور پاک محبت اس کی جگہ اپنے فیض عام کے ماتحت پیدا کر دے۔ فرمایا صلاۃ کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ نرے الفاظ اور دعا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک سوزش، رقت اور درد ساتھ ہو۔ خدا تعالیٰ کسی دعا کو نہیں سنتا جب تک دعا کرنے والا موت تک نہ پہنچ جائے۔ دعا مانگنا ایک مشکل امر ہے اور لوگ اس کی حقیقت سے محض ناواقف ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت فلاں امر کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر نہ ہوا، اور اس طرح پر وہ خدا تعالیٰ سے بدظنی کرتے ہیں اور مایوس ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ جب تک دعا کے لوازم ساتھ نہ ہوں وہ دعا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ دعا کے لوازم میں سے یہ ہے کہ دل پگھل جاوے اور روح پانی کی طرح حضرت احدیت کے آستانے پر گرے اور ایک کرب اور اضطراب اس میں پیدا ہو، اور ساتھ ہی انسان بے صبر اور جلد باز نہ ہو بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ دعا میں لگا رہے، پھر توقع کی جاتی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی۔ فرمایا نماز بڑی اعلیٰ درجے کی دعا ہے، مگر افسوس لوگ اس کی قدر نہیں جانتے اور اس کی حقیقت صرف اتنی ہی سمجھتے ہیں کہ رسمی طور پر قیام، رکوع، سجود کر لیا اور چند فکرے طوطے کی طرح رٹ لیے، خواہ اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ ہمیں اور ہر ایک طالب حق کو نماز ایسی نعمت کے ہوتے ہوئے، یعنی نماز جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے کسی اور بدعت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تکلیف یا ابتلا کو دیکھتے تو فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہمارا اپنا اور ان راست بازوں کا جو پہلے ہو گزرے ہیں ان سب کا تجربہ ہے کہ نماز سے بڑھ کر خدا کی طرف لے جانے والی کوئی چیز نہیں۔ جب انسان قیام کرتا ہے تو ایک ادب کا اختیار کرتا ہے، اور ایک غلام جب اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ دست بستہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر رکوع بھی ادب ہے جو قیام سے بڑھ کر ہے، اور سجدہ ادب کا انتہائی مقام ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو فنا کی حالت میں ڈال دیتا ہے اس وقت سجدے میں گر پڑتا ہے۔ افسوس ان نادانوں اور دنیا پرستوں پر جو نماز کی ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور رکوع و سجود پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو کمال درجے کی خوبی کی باتیں ہیں۔ جب تک کہ انسان اس عالم میں سے حصہ نہ لے جس سے نماز اپنی حد تک پہنچتی ہے تب تک انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، مگر جس شخص کا یقین خدا پر نہیں وہ نماز پر کس طرح یقین کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح اور پھلوں اور اشیاء کی طرح
کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں، نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے، کھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب یاد رہتا ہے، اور پھر اگر کسی بدشکل اور مکروہ حیت کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت اس کے بالمقابل مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے۔